ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عفت ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی پوری زندگی ہم تمام کے لیے نعمت ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایک احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ رب العزت نے مومنین پر یہ احسان فرمایا کہ انہی کے درمیان رسول بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہے کہ آپ آخری نبی بن کر کے اس دنیا میں تشریف لائے، اور ہمارے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ ہم آپ کی امت میں شامل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ آپ سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا آپ کا وجود، آپ کی تعلیمات اور آپ کا مشن، آپ کا نظریہ، یہ ساری چیزیں سراپا رحمت ہیں سارے عالم کے لیے، سارے جہان کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجے گئے۔ یہ زمین، یہ کائنات، اس پر بسنے والے انسانوں کے لیے خاص طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر بنا کر کے بھیجا گیا۔ آپ بشارت دینے والے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں، آپ جنت کی طرف بلانے والے ہیں، اور نذیر بنا کر کے آپ بھیجے گئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور جہنم سے ڈرانے والے آپ ہیں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے اللہ کے نبی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سارے انسانوں کے لیے آپ کو بشیر بنا کر کے بھیجا ہے، نذیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہر لحاظ سے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یتیم پیدا کیا اور یہ بتا دیا کہ یتیمی کسی چیز میں حائل نہیں ہوتی، بظاہر اسباب زندگی کے کم ہوں، آدمی پریشانی میں کیوں نہ ہو، لیکن اسے فکر ہونے چاہیے اللہ رب العزت کی رحمت کی، اس کی برکت کی، اس کے فضل و احسان کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ اس دنیا میں آپ تشریف لائے تو کچھ دنوں کے بعد آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی جو کفالت کر رہے تھے عبد المطلب، ان کا کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا، اور یہی وہ سال ہے جب آپ کی چہیتی بیوی ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں پرورش آپ کی ہوئی وہ دیکھ لیجئے، پریشانیوں سے عبارت آپ کی زندگی۔ باپ رخصت ہو گئے، ماں رخصت ہو گئی، دادا رخصت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اور آگے بڑھے، آپ کی زندگی اور آگے بڑھی تو آپ کو نرینہ اولاد ملی، لیکن ان کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عنایت ہوئیں، جن میں سے 3 کا انتقال آپ کی حیات مبارکہ میں ہو گیا۔ چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال آپ کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد ہوا۔ ایک کرب و بلا کی زندگی ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یتیم، کفالت دوسرے کر رہے ہیں، بظاہر اسباب زندگی نہیں ہیں،
اللہ رب العزت نے ایک ایسے شخص کو پیغمبر بنایا اور دنیا کو یہ سبق دیا پیغمبری دینا ہمارا کام ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. بہت سارے سورما موجود تھے, وہ کہتے تھے اگر کسی کو پیغمبر بنانا تھا تو ہم اس کے لیے تھے, فلاں تھا قبیلے کے سرداران تھے. اللہ رب العزت نے فرمایا پیغمبر بنانا ہمارا کام ہے. اور یاد رکھو یہ ہمارا پیغمبر رہتی دنیا تک کا پیغمبر ہے, اس لیے ساری دنیا کو یہ میسج دینا ضروری ہے کہ زمینی جو اسباب ہیں, جو زندگی کے وسائل زندگی ہیں, ان سب کی کوئی اہمیت اسلام میں نہیں ہوتی. اگر اہمیت ہے تو وحدہ لا شریک کی طرف انابت, اللہ رب العزت سے تعلق اور اللہ رب العزت سے التجا کرنا کہ بارے اللہ تو اپنے فضل اپنی رحمت سے ہمیں نواز دے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ابھرا ہوا پہلو ہے. آپ اس زمین پر اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اللہ رب العزت کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, آپ پہنچا دیجئے بغیر کم و کاست وہ ساری تفصیلات جو اللہ رب العزت نے آپ کو پہنچائی ہیں, آپ کو بھیجی ہیں. آپ امی تھے, لکھنا پڑھنا بظاہر آپ نہیں جانتے تھے, لیکن وہ شخص جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا, جس کا مکتب, جس کا درس دینے کا حلقہ, ایسے لوگ پیدا کیے اس نے جس میں مفکر پیدا ہوئے, جس میں نظریے کے حاملین پیدا ہوئے, جس میں خطیب اسلام پیدا ہوئے, جس میں شاعر ملت پیدا ہوئے, جس میں لوگوں کو درس دینے والے لوگ پیدا ہوئے. تو فرمایا یاد رکھو زیادہ پڑھنا زیادہ لکھنا بہت اچھا ہے. قرآن مجید کی پہلی آیت اقرا سے شروع ہوتی ہے, لیکن اس امت کو یہ پیغام جا رہا ہے کہ یاد رکھو ہم پڑھاتے ہیں تو کوئی پڑھتا ہے, ہم لکھاتے ہیں تو کوئی لکھتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں زمین پر جو پڑھے لکھے جاہل ہیں. تو یاد رکھو علم و معرفت کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر صلاحیت کے ساتھ ساتھ صالحیت بھی پیدا ہو جائے, وہ اپنے رب کا بندہ بن جائے. یہ ہمارا عنوان آج کا نہیں ہے, لیکن آج پوری دنیا میں جو ایجوکیشن کا سسٹم لاگو ہے, پڑھے لکھے لوگ کرپٹ ہیں, پڑھے لکھے لوگ جاہل ہیں, پڑھے لکھے لوگ اس وقت زنا سے, دن لوگوں کو ستانے سے, جبر و ظلم سے نہیں چوکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس علم میں دو چیزیں نہیں ہیں. ایک تو علم کا سرچشمہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی اور آپ کی جو ہدایات اور تعلیمات ہیں اس ایجوکیشن میں موجود نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ سینس آف رسپانسبلٹی کہ ہمیں ایک دن اپنے رب کے سامنے جانا ہے اور ساری چیزوں کا حساب و کتاب لینا ہے. ہمارے نظریے تعلیم سے غائب ہے. آج پڑھے لکھے لوگ حیوان بن رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم کی حیثیت سے, مربی کی حیثیت سے زمین پر آپ تشریف لائے. آپ نے جو دین دیا اس کا ابھرا ہوا پہلو یہ ہے کہ سارے انسان برابر ہیں. ظلم تھا, زیادتی تھی, گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا, بربریت کا ماحول تھا, عورتوں پر زیادتی ہو رہی تھی, غلاموں کے ساتھ بہت کچھ زیادتیاں وہاں چل رہی تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے اور آپ نے بتایا مساوات کیا چیز ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سب ایک ماں باپ کی اولاد, نہ کوئی کالا, نہ کوئی گورا, نہ کوئی امیر, نہ کوئی غریب, نہ کوئی یہاں کا, نہ کوئی وہاں کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دین مکمل ہوا تو اسی چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے میدان میں ریپیٹ کیا. یا ایھا الناس لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوى ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. صحابہ کرام 1,00,000 کچھ ہزار صحابہ کرام جو ہمارے سامنے موجود ہیں, آپ کے دل میں کہیں یہ وسوسہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ عرب ہیں, عرب ہونے کی حیثیت سے آپ کو کوئی فضیلت ہے. نہیں, کسی عرب کو کسی عجم پر, کسی عجم کو کسی عرب پر, کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے. فوقیت اگر ہے تو خوف خدا, خشیت الہی, اخلاق و کردار کا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ابھرا ہوا پہلو تھا. آپ نے لوگوں کو راستہ دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اس کا ایک بڑا پہلو یہ ہے, اس کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر جامعیت ہے, کمپریہنسو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہم کو ملا ہوا ہے اس میں عبادات بھی ہیں, اس میں انفرادی زندگی بھی ہے, اس میں اجتماعی زندگی بھی ہے, اس میں گھر کی زندگی بھی ہے, اس میں معاشرہ و سماج بھی ہے, اس میں معاملات بھی ہیں, اس میں معاشرت بھی ہے, اس میں معیشت بھی ہے, اس میں تجارت بھی ہے, اس میں سیاست بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ بنا کر کے بھیجے گئے. آپ کی زندگی کون سی نمونہ ہے؟ مکہ کی زندگی, مدینہ کی زندگی, گھر کی زندگی, تجارت کی زندگی, لین دین کی زندگی, کون سی زندگی؟ فرمایا ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے لیے اس لیے نمونہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پر عمل کر کے دکھا دیا اور روشن شاہراہ تمہارے لیے چھوڑ کر کے گئے. اسی لیے بات کہی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے قائد ہیں, ہمارے جو رہبر ہیں, جن پر قیادت, جن پر رہبری ختم ہے, آپ کے بعد ہمیں کسی رہبر کی تمنا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں امام وقت کی حیثیت سے,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے ذمہ دار فرد کی حیثیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سماج کے اندر سماجی مصلح کی حیثیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مربی اور معلم کی حیثیت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے تاجر کی حیثیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں سپہ سالار اعظم کی حیثیت سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کی جو اسلامی اسٹیٹ قائم ہوئی اس کی چیف کی حیثیت سے پوری زندگی آپ کی نمونہ ہے۔ آپ نے بتایا کہ پوری زندگی تیز تمہیں کیسے گزارنی ہے۔ ریولوشن اور انقلابات بہت آئے ہیں اس زمین پر دوستو اور ساتھیوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو آئے انقلاب، چھوٹے چھوٹے آئے۔ انسانیت جس انقلاب کو جانتی ہے اس میں دو بڑے انقلاب آئے۔ ایک فرانس کا انقلاب جو سیاسی تھا، اس نے سیاست کو بدل دیا، جمہوریت وہاں آ گئی لیکن ساری چیزیں وہی رہیں، عقیدہ وہی رہا، نظریہ وہی رہا، گفت و شنید کے آداب وہی رہے، ثقافت و کلچر وہی رہا۔ دوسرا انقلاب روس کا انقلاب تھا جس میں معیشت کا نظام بدل گیا، بقیہ مذہب وہی رہا، ساری چیزیں وہی رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جان قربان، آپ کا جو انقلاب تھا ہماگیر انقلاب تھا، جس میں نظریہ بھی بدلا، جس میں اٹھنے بیٹھنے کے آداب بھی بدلے، جس میں روزی روٹی کے طریقے بھی بدلے، جس میں معاشرت کے اصول بھی بدلے، جس میں جنگ و جدال اور صلح و حرب کے ضابطے بھی بدلے، اور جس میں حکمرانی کا جو نظام تھا اس کے بھی آداب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ ایسا انقلاب دنیا کی آنکھوں نے نہیں دیکھا اور قیامت تک ایسا انقلاب نہیں آنے والا ہے۔ جو بھی آئے گا انقلاب اب تک قیامت تک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا ایک حصہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم خدا کی اس زمین پر قیامت برپا نہیں ہو سکتی جب تک میرے لائے ہوئے نظام کے مطابق اسلامی نظام نہ آ جائے۔ اس زمین پر اسلام کا پرچم انشاءاللہ العزیز لہرائے گا، ایک وقت آنے والا ہے، دنیا کا کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، لیکن وہ انقلاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلاب کا جز ہوگا۔ دوستو اور ساتھیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے، پریشانیاں ہیں، طرح طرح کی اڑچنیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائشیں ہیں، وہ ہستی جس سے بہتر نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہے نہ قیامت تک ہوگا، ہمارے رگوں میں دل کی گہرائیوں میں ایمان کا حصہ ہے۔ 3 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غذا نصیب نہیں ہوئی، شاب ابی طالب میں پتے کھا لیتے تھے، چھالیں کھا لیتے تھے، اور جب آپ کو عروج اختیار ہوا، وہ لوگ جنہوں نے آپ کو گھر سے بے گھر کیا تھا، وہ لوگ جنہوں نے آپ کو دھکا دے کر کے نکالا تھا، وہی وہ واپس آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فاتح بن کر کے واپس آتے ہیں۔ تو کبھی کبھی جب سیرت رسول کا مطالعہ کیا جائے تو کبھی کبھی چہروں پر مسکراہٹ بھی آتی ہے اور کبھی کبھی آنکھوں میں آنسو بھی آتا ہے۔ ماہر القادری نے کیا اچھا کہا ہے، اے نام محمد صلی علی، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے وہ گوہر مہتاب ہے کہ بندے کو ہمیشہ اپنے سامنے اس کو رکھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھس پھسا ایمان نہیں، دل کی رگوں میں اللہ رب العزت پہ ایمان، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہمارے لیے ضروری ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ فرمایا گیا ہے مومنو تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ قرآن مجید جو ہم نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان دل کی رگوں کی گہرائیوں میں یقین کی حد تک ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ہم بھی ایمان لاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن ایمان کیسا ہے ہمارا، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کے یہاں بھیجا تھا، اور جب اس نے ایک ہاتھ کاٹ دیا، پوچھا کہ کیا میں جھوٹا ہوں اور محمد سچے، تو حضرت حبیب نے اس وقت ایمان کی اسی جرأت کے ساتھ کہا تھا کہ مسیلمہ تو جھوٹا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے۔ دوسرا ہاتھ کٹ گیا پھر بھی انہوں نے کہا، ایک پیر کٹ گیا پھر بھی انہوں نے کہا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے حضرت مسیلمہ کے جان میں جب تک جان تھی وہ یہی کہتے رہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والا ہوں، مسیلمہ تو جھوٹا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر ایمان لانے والے اپنے ساتھی کی جب اس طرح سے شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے لشکر کشی کا حکم دے دیا۔ ہماری مائیں بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن ماں کو جب خبر ہوئی کہ تیرے لخت جگر کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے مسیلمہ کذاب کے دربار میں، تو ماں نے کیا کہا تھا، میں نے اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو پالا ہی اسی لیے تھا، اللہ کے راستے میں شہادت۔ قسم خدا کی تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں یہ جذبہ موجزن نہ ہو کہ زندگی میں ایک مرتبہ صحیح مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے جان کا نذرانہ پیش کر کے اللہ کے ہاں رتبے بلند حاصل کر لوں، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہمارا یقین ہو، ایمان ہو، غیر معمولی اہمیت کا حامل ہو۔ دوسری چیز جو ہمارے لیے ضروری ہو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیا ہے؟
ادنا محبت نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين رواه البخاری. حضرت انس جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے والدین، اس کی اولاد، سارے جہان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حضرت عمر کے ہاتھ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا، چلے جا رہے تھے، حضرت عمر وجد میں آ گئے، عجیب ماحول تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری اپنی جان کو چھوڑ کر کے ساری چیزوں سے زیادہ میرے نزدیک محبوب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. آپ نے کہا عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ فرمایا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم مجھ کو اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ بنا لو. بخاری کی روایت ہے حضرت عمر تھوڑے دیر کے لیے غور کیا، اس کے بعد کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ میرے نزدیک میری جان سے زیادہ محبوب ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت مشہور جملہ ہے اللہ یا عمر، عمر تمہارا ایمان اب مکمل ہوا، اس سے پہلے خلل تھا. ہمارے دل میں بیوی کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، کیریئر کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، تجارت کی محبت ہے، لمبی فہرست ہے. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے پاس ہے؟ الارمنگ آیت قرآن مجید میں موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ نچھاور کر دو، آپ پر جان و مال قربان. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے صحابہ کرام کو، اور ان کی آڑ میں منافقین بھی سن لیں، کہہ دو کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے شوہر، تمہارا خاندان، تمہارا وہ مال جس کو تم نے جمع کر کے رکھا ہے، تمہاری وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں خطرہ ہے، تمہارا وہ گھر اور تمہارے محلات جو تمہیں بہت عزیز ہیں، اللہ اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں اسٹرگل سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو کہ اللہ رب العزت کا عذاب آ جائے. اللہ رب العزت فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. ہم جب اس نقطے پر پہنچتے ہیں تو ایک بہت بڑا سیرت نگار عربی کا لکھتا ہے ہم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا اگر ہم اس کو اپنے سامنے رکھیں. کوئی صحابی اگر زندہ ہوتا اور ہم کو دیکھتا تو ہم میں سے کسی کو مسلمان نہیں کہتا. آج ہمارے پاس بیوی کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، اسباب کی محبت ہے، کیریئر کی محبت ہے، ہونا چاہیے، لیکن اللہ اس کے رسول کی محبت کے تابع ہو جائیں، اس کے نیچے آ جائیں، لڑنے نہ لگیں. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہاری بعض بیویاں، تمہارے بعض اولاد تمہارے دشمن ہیں، ان سے چوکنا رہو. اللہ اس کے رسول کی محبت میں بیوی تعاون کرے، اللہ اس کے رسول کی محبت میں بچے تعاون کریں، اللہ اس کے رسول کی محبت میں مال تعاون کرے، اللہ اس کے رسول کی محبت میں تجارت تعاون کرے، تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ ہم کو بیگانہ کر دے، اللہ کو بھلوا دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دور کر دے، تو دوست اور ساتھیوں فرمایا تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ رب العزت کا عذاب آ جائے. محبت کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں، ہمارے جو اسٹارز ہیں، آج کل فلم انڈسٹری کے اسٹارز ہیں، آج کل ماڈلنگ کی جو انڈسٹری موجود ہے، آج اسپورٹ کی انڈسٹری موجود ہے، ساری جو نیو جنریشن ہے سب اس میں مبتلا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی قائد نہیں، اور آپ نے جو اسٹار پیدا کی ہے زمین پر اس سے بہتر کوئی اسٹار نہیں ہو سکتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ظاہری محبت بھی ہے اور باطنی محبت بھی ہے. ظاہری محبت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود ہے یہ ہمارے لیے رحمت ہے، اس سے محبت کی جائے. اور باطنی محبت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل پر، ایک ایک حکم پر ایسا دوڑا جائے کہ جنت ہمیں ملنے والی ہے اور اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سیرت کا بڑا اہم واقعہ ہے. غزوہ بدر میں صفیں لگ رہی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ایک ٹہنی بروایت ثانی تیر لیے ہوئے ہیں، اس سے آپ صف سیدھی کر رہے ہیں. سووا صفوفکم استووا سد الخلل، یہ الفاظ ہیں، آج یہ نماز میں بھی دہرائے جاتے ہیں. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے بہت ساری چیزیں لکھی ہے، اس میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ یہ میدان جنگ کی ٹریننگ ہے. یہ نمازی صرف پڑھتے نہیں رہ جائیں گے، بلکہ طاغوت کے سامنے، اللہ کے دشمنوں کے سامنے ایک موقع ایسا آئے گا کہ اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کرنے کا معاملہ ہوگا تو وہاں صفیں سیدھی کریں گے ہم، اس میں خلل نہیں ہوگا. تو فرمایا صفیں سیدھی کرو. ایک صحابی جن کا نام سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل جاتے تھے، صف سے آگے آ جاتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے صفیں سیدھی کرو، وہ نکل جاتے تھے. آپ وہاں پہنچے اور آپ نے اپنی اس ٹہنی سے کہا استوی یا سواد، اے سواد ذرا صف میں رہو. اتنا کہنا تھا کہ حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا آواز بلند کر کے بولے اوجعتنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑی تکلیف پہنچی، آپ کے ٹھوکر لگانے سے مجھے بہت تکلیف پہنچی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیسے؟ تو کیا ہوگا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بدلہ چاہتا ہوں. کہاں آر پار کی لڑائی کا معاملہ ہے، کفر اور اسلام کا پہلا عظیم مارکا برپا ہونے جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باطل کھڑا ہے اور صحابی کہتا ہے میں بدلہ چاہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ لو، یہ ٹہنی لو، بدلہ لے لو، آج پتہ نہ کیا ہو. صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں کہ میں لنگی پہنے ہوئے ہوں، میرے اوپر کچھ نہیں ہے، آپ کے اوپر تو چادر ہے. راوی بیان کرتا ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر گرا دی اور کہا آج بدلہ لے لو. اللہ رب العزت میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے، تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہے مجھے خود معلوم نہیں ہے. راوی بیان کرتے ہیں چادر گراتے ہی صحابی رسول دوڑے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چمٹ گئے، آپ کی پشت چومنے لگے، آپ کا شکم چومنے لگے. آپ نے کہا کیا کیا تم نے، تمہیں تو بدلہ لینا تھا. صحابہ رسول نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے سچے اور پکے نبی ہیں. آپ نے فرمایا ہے آج یوم الفرقان ہے، آر پار کی لڑائی کا دن ہے. آپ نے فرمایا ہے جو کام آ جائے وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پائے گا. میری یہ تمنا ہے کہ میں اس جنگ میں کام آ جاؤں. میں چاہتا ہوں کہ وحدہ لا شریک کے سامنے اس حال میں حاضر ہوں کہ سب سے آخری ہستی جس سے میرا جسم چھوا ہوا ہو آپ کی ذات گرامی. تو آپ کے جسم سے بھی محبت ان کو تھی اور آپ کے مشن سے بھی ان کو محبت تھی. اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے. یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا انتم تسمعون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، سنتے ہوئے تم بھٹکو نہیں. آج کتاب و سنت کی ساری تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا ہے. کانا خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن ہی ہے، اس کے مطابق ہماری زندگی آگے بڑھنی چاہیے. دوستوں اور ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ سے محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ پر درود و سلام بھیجا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ درود و سلام بھیجا جائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے تو آمین کہا، دوسرے پر چڑھے تو آمین کہا، تیسرے پر چڑھے تو آمین کہا. صحابہ نے پوچھا نئی بات ہے؟ آپ نے کہا ہاں. 3 باتیں مجھے پیش کی گئیں اور کہا کہ اس پر آمین کر کے مہر لگا دی جائے، اور یہ کہ یہ اس میں سے ہے کہ مجلس میں میرا تذکرہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، کوئی آپ پر درود نہ بھیجے اس پر لعنت ہو. اتنی بڑی ہستی، اتنا بڑا ہمارا محسن جس نے اپنی زندگی لگا دی کہ ہم آگ سے بچ جائیں، اللہ رب العزت کی جنت کے حقدار بن سکیں. آپ پر جتنی ہی آپ پڑھتے جائیں گے، آپ کی زندگی کا جتنا مطالعہ کرتے جائیں گے، ہم تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہماری بڑھتی جائے گی. تو فرمایا آپ پر درود و سلام بھیجنا یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکنا جب ہمارے درمیان کوئی نزاع ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. کوئی جھگڑا ہو جائے اللہ اس کے رسول کی طرف چڑھو. ہمارا جھگڑا ہوتا ہے تو ہم نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہیں اور کہاں حکم بنا لو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل بنا دو، آپ کو منصف بناؤ، آپ کو جج بنا لو. فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم یہ ایمان نہیں لا سکتے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپ کو حکم بنا لیں، آپ کو جج بنا لیں، آپ کو منصف بنا لیں جو جھگڑے آپ کے تمہارے درمیان ہوتے ہیں. ثم لا یجدوا فی صدورہم حرجا مما قضیت، پھر آپ جب فیصلہ کر دیں تو دل میں کوئی تنگی نہ ہو ان کے، ارے فیصلہ ایسا نہیں ہوا ویسا نہیں ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے فیصلہ کر دیا. نہیں نہیں نہیں، ثم لا یجدوا فی صدورہم حرجا مما قضیت، آپ جو فیصلہ کر دیں اس پر کوئی تنگی نہ ہو، یسلموا تسلیما، اور سر تسلیم و خم کر لیں. ہمارے بہت سارے لوگ آج مسلمان ایسے ہیں جو باطل کی عدالتوں میں جا جا کر کے مقدمات فائل کرتے ہیں. دیکھیے کوئی آدمی آپ کو کھینچ لے اپنے حق کی ادائیگی کے سلسلے میں، کوئی آپ پر مقدمہ ڈال دے اور آپ اپنے بچاؤ کے لیے مجبوراً جا رہے ہوں، الگ بات ہے. لیکن اللہ اس کے رسول کے فیصلوں کو چھوڑ کر کے اور اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے دنیا کی عدالتوں میں دوسروں کو حکم بنانا یہ ایمان کے خلاف ہے اور ایمان کا حصہ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آج پوری دنیا میں رسوا ہو رہی ہے. کوئی کارٹون بناتا ہے، کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دہشت گردی کا پیغمبر کہتا ہے، کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے. آج پوری دنیا میں جو جنگ برپا ہے اس کے 2 نکات ہیں، ایک تو قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. آپ دیکھیں گے باطل اور طاغوت اس کے ایمانوں میں دن رات جو سازشیں ہو رہی ہیں وہ یہ کہ قرآن مجید کو کیسے ہم ری اسمبل کر دیں، قرآن مجید کی آیات کو کیسے توڑ موڑ کے پیش کریں، کیسے اس کی تشریحات کو گڑبڑ کریں. مستشرقین کی پوری ایک جماعت برپا کی گئی یہود و نصارہ اہل کتاب نے کہ وہ کتاب و سنت کی جو آیات ہے اس کی تعویلات اسلام کی جو بنیادی اصول ہیں اس سے ہٹ کر کے کریں، دین اسلام میں شک و شبہ پیدا کریں. اور دوسرا یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، آپ کی جو تصویر ہے اس کو مسخ کریں. دوستوں اور ساتھیوں، تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں،
آج نصرت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد آپ کے ڈونیشن پر بہت ساری آرگنائزیشن پوری دنیا میں کام کر رہی ہیں. وہ یہ کہ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کو گدلا ہونے سے بچائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو غلط فہمیاں دنیا میں پیدا ہو رہی ہیں اس کو ٹھیک کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جتنے بھی آسپیکٹ ہیں سب کو لوگوں کے سامنے ایسا پیش کریں کہ آپ کی ذات گرامی سراپا رحمت للعالمین بن کر کے لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے. اور آخری بات یہ ہے دوستو اور ساتھیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر نماز کے لیے بھی آئے، روزے کے لیے بھی آئے، تسبیحات کے لیے بھی آئے، تعلق باللہ کی مضبوطی کے لیے بھی آئے. یہ سب فاؤنڈیشن سے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا جو کام تھا، آپ کا کارنامہ تھا اس زمین پر، وہ یہ کہ اس زمین پر آپ نے قیام عدل و قسط کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دی. اس زمین پر اللہ کا نظام نافذ کیا. دین اسلام میں سول لاز بھی ہیں، وہ تو خیر حکومت کے بغیر آدمی کرتا رہے گا، لیکن کرمنل لاز جو دین اسلام میں موجود ہیں، جو احکامات ہیں، جو حدود اللہ ہیں، وہ اس وقت تک عملی جامہ نہیں پہن سکتے جب تک کہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے تعلیمات کے مطابق کتاب و سنت کے اساس پر اس زمین پر اللہ رب العزت کا نظام نہ غالب ہو. یہ وہ پیغام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کو ملتا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.